جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب میں ابو بکر صدیق کی نسبت بھی اتحاد کی. ہر ادا میں ابو بکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل ہے. سفرن حضرن حیاً میتن. پوری زندگی تو آپ مختلف اداؤں میں سن چکے ہیں. یہ دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال زہر سے ہوا ہے. سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر زینب بنت اسلم یہودیہ نے آپ کو کھانے میں زہر دیا جو بخاری میں ہے. اور انتقال کے وقت آپ نے کہا یا عائشہ انی لاجد اثر طعام الذی اکلت بخیبر وبہ ینقطع ابہری. عائشہ اب بھی میں وہی زہر کی کڑواہٹ محسوس کرتا ہوں جو 3 سال پہلے خیبر میں مجھے کھلایا گیا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری رگ جان کٹ رہی ہے. رگ جان کٹ رہی ہے. بخاری ابو وفات النبی. اور ابو بکر صدیق کو غار ثور کے اندر ہجرت کے وقت سانپ نے ڈسا تھا. ہر سال جب وہ موسم آتا انگوٹھا ہرا ہو جاتا، حضرت لعاب لگا لیتے ٹھیک ہو جاتا. حضرت کے وصال کے بعد جب سال آیا تو کون لعاب لگائے؟ زخم بڑھتا گیا. 2 سال 3 مہینے 26 دن کے اندر انتقال ہو گیا. تو علماء نے لکھا نے ایک مثال، آخری مثال لے دی کہ ابو بکر صدیق کی ایسی اتحادی نسبت حیاً میتن. فوج کی بھی اس طرح ہوئی، حضرت کی بھی زہر تھے، ان کی بھی زہر. انہیں یہود نے زہر دیا تھا اور ان کو سانپ نے ڈسا تھا. سم پر موت دونوں کی واقعہ ہے. اور محدثین نے لکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر دونوں کو اس طرح اللہ نے شہادت کا درجہ بھی نصیب فرمایا ہے. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوفزدہ ہو گئے تھے. لقد خشیت علی نفسی. آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سارا ماجرا سنایا. خوف کئی وجوہ سے ہوتا ہے. کئی خوف جان لیوا ہوتا ہے، جیسے موت سے آدمی ڈرتا ہے. کئی خوف جان افزا ہوتا ہے، جیسے اچانک کوئی خوشی کی خبر محسوس ہو جائے تو دل دھڑکنے لگتا ہے. ایک عالم ملکوت اس کا سردار جبریل اور ایک عالم ناسوت ان کے انبیاء اور اولیاء و کل امم کے سرتاج و سرخیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے 2 سینے مل گئے. عرش سے لے کے فرش تک کے فیضان کو ایک کرنا ہے، راستہ بنانا ہے. دیکھو آپ صبح 8 بجے سے بیٹھے، اس سے بھی پہلے آئے ہیں، 11 بج رہے، تو کچھ تھکاوٹ، کچھ ملال، کچھ نہ کچھ بشری عارضہ تو رہتا ہے نا، لیکن وہ سب کلعدم ہے مقصد کے سامنے. مختلف افراد ہوتے ہیں، بعض بہت زیادہ تنگ ہوں گے، جن کی جتنی توجہ کم ہے اتنا ہی ان کو تکلیف ہے، اور جتنے درس میں مگن ہوتے ہیں اس قدر ان کو راحت و آرام وقت اتنا ہی لگا ہے. وہ بھی اپنی جگہ بیٹھے ہیں، انہیں بھی انسان اور بشر کئی تقاضے ہیں، اٹھنا ہوتا ہے. کئی لوگ اپنے بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ کے بیٹھے. تو ایک نظام جو ملکوتی ہے، عرشی ہے، اس نظام کو ارضی فرشی رسولی بشری کے سینے کے ذریعے پورے عالم کو دینا ہے تو فرق نہیں آئے گا. خود تو سوچے ذرا. پھر دوسری طرح سمجھ لے. دیکھو جو لوگ پہلے علوم پڑھ چکے ہیں، مختلف درجات کتابیں، انہیں ہماری بات سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہے. لیکن جو غریب سکول، کالج، یونیورسٹیز پڑھ چکے ہیں اور انہوں نے اتنی طویل نشست کسی عالم کے ساتھ کبھی بھی نہیں کی، اور ظاہر بات ہے کہ علم کا جو مبدا ہوتا ہے وہ بعدہو سے اہم ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے، کیونکہ اس مقدمے میں عالم آنے والے تمام مضامین کا راستہ بناتا ہے. جس کو آپ برات استحلال کہتے ہیں، کتاب کے شروع میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں، ان کو بہت دقت ہے، بڑی دشواری ہے. کل مجھے ایک آدمی نے خط لکھا کہ جی
اس طرح ہم کیسے سمجھیں گے؟ میں نے کہا اس سے زیادہ اچھے سمجھیں گے. ابتدائیات مشکل ہوتی ہے. اول مرکب صعب. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ہے سواری پر پہلے دن بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. سائیکل چلاتے ہوئے لوگ گرتے ہیں، پھر وہی آدمی موٹر سائیکل چلاتا ہے، پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، کچھ خوف بھی نہیں ہوتا، عادی ہو جاتا ہے. بچے جب پہلے دن تو بسم اللہ 2-3 دن میں یاد کرتا ہے، ایک الحمدللہ کا لفظ زبان پہ نہیں چڑھتا، پھر وہی بچہ پوری سورت 4 رکوع آدھا پارا ایک وقت میں یاد کرتا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور یہ گھبراہٹ بھی علم کا ایک مرحلہ ہے. لقد خشیت علی نفسی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے صرف 5 آیتیں پڑھ کر سنائی اور آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئی تو آپ نے اتنا وزن محسوس کیا. اور حدیث میں سخت سردی کا موسم تھا اور آپ کے بڑے بڑے پسینے ٹپکتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ مجھ پر کمبل ڈالو اور پسینے ٹپک رہے. کیوں؟ فرش اور عرش جمع ہے، سفل اور علو جمع ہے. 2 عالم ملکوتی اور بشری اکٹھے ہو رہے ہیں تو تضادات تو یقیناً سامنے آئیں گے. شیخ محی الدین ابن العربی سید الطائفہ، شیخ الاولیاء والاصفیاء فی عصری، انہوں نے کہا ہے وہی بھی گرم ہے، فرشتہ بھی گرما گرم ہے، نبوت کا سینے بھی گرما گرم ہے. کئی گرماہٹیں اکٹھی ہو جائے تو لقد خشیت علی نفسی، یقیناً خوف خطر پیدا ہو جاتا ہے. اور نظام تب چلتا ہے جب گرماہٹ ہو. جب انسان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بس ٹھنڈا ہو گیا، عرب کہتے ہیں بردا، ٹھنڈا ہو گیا. کچھ دیر بعد دیکھو لاش بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہوتی. اور جب گرماہٹ موجود ہو تو لوگ سمجھ لیتے کہ نہیں زندہ ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ موسم گرما یہ غربا کے لیے ہے، جہاں رات آئی گزار لیں گے، اور موسم سرما یہ تو رؤسا کے لیے ہے. خاص قسم کا کوٹ ہو اور شال ہو اور گرم لحاف ہو اور بہترین قسم کے مکانات ہو، بچنے کے ذرائع ہو. تو چونکہ نبوت کل کائنات کے لیے ہے اور اس کا فیض اور جود عام ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آسمانی علوم کو فرشتے جبریل کے ذریعے زمینی امانت کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ودیعت فرمانے دی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آدمی آپریشن کرتا ہے تو آپریشن کا پہلا مرحلہ تو بہت تکلیف کا ہوتا ہے. چیرا پھاڑی ہوتی ہے، سلائی ہوتی ہے، زخم ہوتا ہے. تو پہلی وہی جو آئی ہے اس کا ایسا سمجھ لے جیسے آپریشن، لیکن کچھ دنوں بعد پھر وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے اور وہ آدمی اس آپریشن کا بڑا فائدہ محسوس کرتا ہے اور وہ بہت ضروری امر ہے. اس لیے حضرت جبریل کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور 5 آیتیں پڑھ کر سنانا سورہ علق کی، یہ کل وحی کی سہولت کا پہلا دن تھا جس میں قدر دقت اور دشواری پیش آئی. ان مع العسر یسرا، وحی کا آغاز ہوا. اور اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا نزول ملک کے ذریعے ہے. اور یہ جو آپ کی خدمت میں کیفیت پیش آئی ہے، قرآن کی آمد کو نزول کہتے ہیں، فرشتے کی آمد کو نزول الملک کہتے ہیں. لیکن یہ پیغام رسانی کا جو سلسلہ ہے اس کو وحی کہتے ہیں، الوحی.